تزم مولائی ہمیشہ بد ذاکر یمان ستاپ نعمتوں پھر زمنوں بشاکر یمان ستاپ نعمتوں پھر زمنوں بشاکر یمان نسو پوری جلدے سوپوری جلدے چیرا باز پدی دنیا تل پدی سنا صفت پجبا باندستایم زجید بند کڑا ہمستا بندگی کڑا اے رب کریما بس ہم تا بازاری کا زو خودی دنیا کے عبادت لر پیدایم تل بدی سنا صفت پنجبا باندیوایم تزم مولائی ایزان سرا براغ بوزا دیر پیشتیاں بوزا سرب او خجال بوزا سرب او خجال بوزا سرب او خجال بوزا سرب او خجال بوزا لاڑ امبرین جانان میرا والا زجبرین خوب شیرین جانان میرا والا والا نازنین جانان میرا والا اے وائر بلی والدی دیر زیادن خوشحال دے یار زمان ملال دے یار زمان ملال دے یار زمان ملال دے یار زمان ملال دے زایتیم یسیر او مسکین جانان میرا والا زجبرین خود شیرین جانان میرا والا والا نازنین جانان میرا والا بسم الله أحمدك وأستعينك أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو صدق الله العظيم من تشدم تو شدی من تن شدم تو جا شدی تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله محمد نسان رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ اگر تم لوگ میری نعمتیں شمار کرنا چاہو
تو شمار نہ کر سکو۔ جتنی بھی اسباب میں نے پیدا کی ہیں ان سارے اسباب کو برکار نہ ہو پھر بھی میری نعمتوں کو شمار نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں اولاد کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت کہ بندہ اپنی اولاد کو دیکھتا ہے تو آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، دل کو سرور محسوس ہوتا ہے، گھر میں رونق ہوتی ہے۔ جب بندہ بوڑھا ہو جائے تو بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، اور کل قیامت کے دن درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اتنی بڑی نعمت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی سے خوش ہو جاتے تو اس کے لیے اولاد کی دعا کرتے، اور اتنی بڑی نعمت کہ انبیاء کرام کی دعا قرآن کریم میں منقول ہوئی ہے کہ اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ تعالی کا طریقہ ہے کہ جب بھی نعمت عطا فرماتے ہیں تو اس کے بارے میں پوچھتے بھی ہیں کہ میں نے یہ نعمت تمہیں دی تھی، اس کا تم نے شکریہ ادا کیا کہ نہیں، یا میں نے یہ جو نعمت دی تھی اس نعمت کا صحیح استعمال کیا ہے کہ نہیں۔ اب نعمتوں میں جب اولاد بہت بڑی نعمت ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ اولاد کے بارے میں سختی سے پوچھا جائے گا۔ کس کی تربیت کے لیے تم نے کیا کیا تھا؟ کیا تربیت قرآن و سنت کے موافق تھی؟ پرورش قرآن و سنت کے مطابق تھی یا نہیں تھی؟ اپنے اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کرائی تھی کہ نہیں کرائی تھی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ادبوا اولادکم فإنکم مسئولون عنہم، اپنے اولاد کو ادب سکھاؤ کیونکہ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مولانا مفتی پروفیسر اسلم صاحب دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ملحدین کیوں ہو رہے ہیں؟ تو پھر فرماتے ہیں کہ اس لیے ملحدین ہو رہے ہیں کہ ان لوگوں کی ملحدین کے ساتھ صحبت زیادہ ہے۔ موبائل دیکھتے ہیں اور موبائل میں جتنی بھی لوگ ہیں تقریباً وہ ملحدین ہوتے ہیں، اور ان ملحدین کے ساتھ صحبت ہوتی ہے تو آہستہ 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 بندہ اور بچہ خود بخود الحاد کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کی خود فکر نہیں کرتے۔ جب ہم اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتے تو ہمارے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ تو فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ بہرحال میرے کہنے کی غرض یہ ہے کہ جو بچے آپ لوگوں نے مدارس میں داخل کیے ہیں، مدارس میں داخل کرنے کے بعد آپ لوگوں کو اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ کیا ہے کہاں سے، اس کی عزت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور اس کی تربیت ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ان کو یہاں مدارس میں حاصل ہوگی۔ اور یہ بات کہ آپ خود تربیت نہیں کر سکتے تو اتنی بات ضرور ہوگی کہ آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی کہ آپ نے بچے کو ایسی جگہ جمع کروایا تھا، داخل کروایا تھا کہ وہاں آپ لوگوں کے بیٹے کی غلط تربیت نہیں ہوگی، صحیح تربیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے کو بھی کامیاب فرمائیں گے، اور آپ لوگوں نے جو ہم پر اعتماد کیا ہے، اپنے بچوں کو آپ نے یہاں داخل کروایا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کی اس اعتماد کا اللہ تعالیٰ ہمیں لاج رکھیں گے اور ہمیں تربیت اور بڑھانے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کے اعتماد کا بھی شکریہ، اور آپ لوگوں کی
آنے اور ہماری دلجوئی کرنے کا بھی شکریہ. ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعائیں بھی کریں گے اور آپ لوگوں کے بچوں کو انشاءاللہ اچھی طرح پڑھائیں گے. تو ہمارے مفتی صاحب یا شیخ صاحب تشریف لائیں گے تو ہمارے مدرسے کی مختصر کارگزاری میں آپ لوگوں کو سنائیں گے کہ ہم بچوں کو کس طرح پڑھاتے ہیں, کیا پڑھاتے ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے, سال کے آخر تک ہماری ٹارگٹ کیا ہے, ہدف کیا ہے ہمارا کہ ہم نے بچوں کو کہاں تک پہنچانا ہے. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. زمون مقصود تعلیم سره د تربیت ته. په دې میدان کې مو کوشش شروع کړی ده چې الله مو په دا مقصد کې کامیاب کړي. امت چې نن څومره په زوال روان ده هغه زمون ټولو کې غټه وجه هغه قرآن نه لرې والی ده. قرآن سمجھ مونږ دپاره مشکل ګرځېدلی ده. آیات مبارکه ما ستاسو مخکې تلاوت کړله. الله فرمایي چې قرآن چې ده دا مونږ په عربي زبان کې نزل کړی ده لعلکم تعقلون شاید تاسو په دې باندې وپوهېږئ. علما حضرات ناست دي لعل امید دې پر استعمالیږي خو چې کله کلمې دې لعل نسبت باری تعالی ته اوسي نو دا بیا فایده د یقین ورکوي د امید نه ورکوي. نو قدرمندو د قرآن سمجھ دپاره مدارسو کې چې دا بنیادي صرف نحوه ویلی کېږي خو د دې مزید تقویت دپاره د قرآن سمجھ دپاره د احادیثو مبارکو سمجھ دپاره او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې تعمیل دپاره مونږ په مدرسې کې عربي نظام شروع کړی ده. زمونږ کوشش دا ده چې زمونږ څومره نظام چې دا مکمل د موږ عربي وسلم دي او الحمدلله په هغې کې مونږ د هفتې کې یا په دوه هفتو کې دنده چې ده یو پوره الحمدلله اثر مخلوص کړی ده او موږ انشاءالله کامیابي طرف ته روان یو. ګوره حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي احب العرب لثلاث فإني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې حدیث روي عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه ده. حضور فرمایي چې تاسو عربو سره په درې وجوهو باندې چې دا هغه محبت کوئ. اوله وجه دا ده چې زه عربي یم لأني عربي. دوم والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي یا وکلام أهل الجنة عربي. احادیثو کې دواړه الفاظ راغلي دي او جنتیانو زبان چې دا به هم عربي زبان وي. نو قدرمندو د دغه حکم تعمیل دپاره مونږ په مدرسې کې عربي نظام شروع کړی ده. نو د دې دپاره مونږ یو مستقل کلاس کې ګولی ده چې هغې کلاس ته ویلی کېږي الصف التمهیدي. د اولا نه مخکې ویلی کېږي په دې کې مونږ ټول کلاسونه دا چې دا صرف عربي باندې مشتمل مختلف کتابونه مونږ پړاو کوو. صرف داسې نه چې مونږ طالب علم ته خبرې ور زده کوو، نه مونږ طالب علم ته خبرې ور زده کوو عربي زبان کې. مونږ طلباو باندې احادیث مبارکه یې لیکو، مونږ طلباو ته قرآن لهجه هم ورښیو، مونږ طلباو ته بیان لهجه هم ورښیو. دارنګې مونږ طلباو ته د عربي چې کوم کتابت ته انشاء چې ورته ویلی کېږي هغه مونږ ورښیو الحمدلله. دوه مونږ سره چې دا په مدرسې کې هغه ته ویلی کېږي الصف الاول، تاسو مونږ ګوره ورته اولا وایو. الحمدلله میناز استاد په نګرانۍ کې محنت نو مونږ اولا کې صرف نحوه چې کوم بنیاد ده او دریم شیز هغه عربي. نو دوه پیرډان اجرا سره څلور کېږي او دارنګې دې نه علاوه دوه مستقل ګنټې دا زمونږ عربي دي. یا راحم المساکین یا ذا القوة المتین یا ذا الجلال
الإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم. کریم رحیم پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما. کریم پروردگار جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، جو گناہ راتوں میں کیے معاف فرما، جو گناہ کر کے بھول گئے وہ معاف فرما، جو گناہ یاد ہے ان کو معاف فرما. کریم رحیم پروردگار اس مجلس کو، افتتاحی پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کریم اللہ جو ساتھی دور قریب سے آئے ہیں یا اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما. کریم رحیم پروردگار ان سب کو پتہ ہے یہاں دنیا تقسیم نہیں ہوتی، مال تقسیم نہیں ہوتا. کریم رحیم پروردگار صرف آپ کی رضا کے لیے آئی ہوئی ہے. کریم رحیم پروردگار سب کو یا اللہ اپنی امیدوں سے بڑھ کر عطا کیجیے، سب کو اپنی امیدوں سے بڑھ کر عطا کیجیے، سب کے پریشانیوں کو حل فرما دیجیے. کریم رحیم پروردگار اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. مدرسے چلانے والوں کو یا اللہ اخلاص عطا فرما. کریم رحیم پروردگار یہاں جو طلباء آتے ہیں کریم اللہ سب کی سینوں کو علم کی نور کے لیے کھول دیجیے، علم کی نور کے لیے کھول دیجیے. کریم اللہ یہاں اپنے محبت میں رنگی ہوئی اولیاء کو پیدا فرما. کریم رحیم اللہ یہاں جو طلب علم آتے ہیں سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. آخری وقت میں جب ہم دنیا سے جا رہے ہیں ہمارے دل و زبان پر محبت کے ساتھ اس کلمے کو جاری فرما. لا الہ الا اللہ.